السلام علیکم، روشینہ ہے۔ آپ نے تھمب نیل پہ دیکھ ہی لیا ہوگا اس ویلاگ کا ٹائٹل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں وہ انسکسیسفل ہونے کی وجوہات میں سے وجہ ہے، اور میرے لیے بھی یہ ایک ڈسکوری ہے، ایک ریئلائزیشن ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ چیزوں کو اگر نظر انداز کرے تو سکسیزفل ہو نہیں سکتا۔ سکسیزفل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اس پہ تو کتابیں ہیں، اس پہ بھرا پڑا ہے میڈیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ کیا ٹریٹس ہوتے ہیں سکسیزفل لوگوں کے، کتنے ہارڈ ورکر ہوتے ہیں وہ، اور چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن جو بات میں آج آپ سے کرنے لگی ہوں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ان چیزوں سے جو آج تک ہم نے سنی ہے اور پڑھی ہیں۔ ایون میرے لیے یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ آپ کل ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی وہ بھی کچھ چیز سے ریلیٹڈ تھا، اور یہ اسی کا مجھے لگ رہا ہے سلسلہ چلے جا رہا ہے کہ جو پیرنٹ اور چائلڈ ایج گیپ یا جنریشن گیپ جو بہت زیادہ ہے وہ بھی ایک ایموشنل پرابلم ہے۔ پیار محبت کی وجہ سے، بچے کو بچہ سمجھنے کی وجہ سے، پیرنٹ اپنا یہ حق سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ پتہ ہے اور بچے کو کم پتہ ہے، اور بچے کو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ اس کے ایموشنز ہیں۔ تو شاید اس پہ بات کرنے کے بعد سے کوئی ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ایموشنل ہونے کا۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں۔ Me being a woman, I know how emotional I am۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ you love your life۔ I loved my life۔ I loved my husband۔ ایون کہ سسرال، صلہ رحمی، خاندان، کیا نہیں، بچوں کے دوست، سب تک آپ کی جو ایموشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، اس سے آپ چلتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے جو آپ بڑے، جسے کہنا آپ سمجھیں کہ آپ کو بہت خاص چیز کرے۔ یہ ان بلٹ ہے، ہمارے اندر ان نیٹ ہے، اور ہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے چوڑے چمار قسم کے ہسبینڈس بھی جو ہوتے ہیں وہ بیویوں کو کتنے اچھے لگتے ہیں۔ عورتیں ہوتی ہیں ایموشنل ہیں، ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ آنسو ان کے ہر وقت پلکوں پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ تو ایموشنل ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ظاہر ایموشنز ہوتے ہیں تبھی ہم وہ چیزیں کر پاتے ہیں جو ایموشنز کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہیں، جن کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے۔ بچوں سے محبت ہے، اپنے خاندان سے محبت ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کا دکھ درد محسوس کرنا ہے، یہ سب ایموشنل ہونے کی وجہ سے آپ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ ایموشنل نہ ہو تو وہ تو پھر انسان نہیں ہوگا، وہ تو پھر ایک ڈبہ ہی ہوگا۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہاں تک آپ کے ایموشنز جو ہیں نا، پتہ سب کو ہوتا ہے۔ بچوں کو پتہ ہوتا ہے ماں ایموشنل ہے، ہسبینڈ کو پتہ ہوتا ہے بیوی ایموشنل ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے بیٹی ایموشنل ہے، اور ایموشنل بلیک میل ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں، اور لوگ آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کی اس خصوصیت کی وجہ سے، اس ٹریٹ کی وجہ سے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ایموشنز کو ختم کریں، ایموشنز کے بغیر بھی آپ چل نہیں پائیں گے، بچے کیسے پالیں گے، اتنا ٹفسٹ جاب ان دا ورلڈ کیسے کر پائیں گے۔ اور چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو ایموشنز کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو لیکن اگر وہ آپ کی ناکامی کا باعث بن گئی، جب تک دیکھیں آپ ایک نارمل لائف گزارتے ہیں،
ایموشنز کے ساتھ آپ لٹائے جا رہے ہیں، پیار محبت، بینک آپ کا زیرو پہ رہتا ہے کیونکہ آپ لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے. یو فیل لائک کہ آپ کو خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ ایموشنل ہیں اور ایموشنل فیصلے کرتے ہیں. پھر اچانک آپ کی ایک دن آنکھ کھلتی ہے تو آپ سڑک پہ ہوتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے 50-55 سال ضائع کر چکے ہوتے ہیں ایموشنز کے ہاتھوں. اس پیار محبت کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کتنی کامن بات ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنی محبت میں اپنے بچوں سے کرتا ہوں میرے بچے مجھ سے اتنی کرتے ہوں گے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کل بھی ہم نے یہ بات کی. اور اگر ایسی بات ہوتی تو بچوں کو یہ نہ کہا جاتا کہ ماں باپ کی فرما برداری کی اور اس کو شرک کی آیتوں کے اندر نہ ڈالا جاتا. بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ ماں باپ کو یہ کہا جائے تمہیں بچوں سے محبت کرنی چاہیے. وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. مطلب کہا گیا ہے، کئی لوگ نہیں بھی کرتے تو تنبیہ ضرور کی گئی ہے لیکن اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بچوں کا ماں باپ سے پیار کرنا، اف نہ کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا بڑھاپے میں ان کا خیال رکھنا، اس پہ جو اسٹریس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ اگر جو ماں باپ کا دھیان نہیں کرتا اس کو اس کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے. وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. اور جو اپنے ماں باپ کا دھیان کرتا ہے اس کو فائدے بھی دنیا میں ہی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب کی دیکھی ہوئی بات ہے. لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایموشنس کی وجہ سے کہ بچے بڑے ہو کے بھی ایسے ہی رہیں گے. اسی لیے گھروں میں لڑائیاں ہوتی. ماں جب بیٹے کی بیوی آتی ہے تو وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا. بیوی سے ماں نہیں برداشت ہوتی، ماں سے بیوی نہیں برداشت ہوتی. کیونکہ کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے. ایموشنل ہونے کی بھی کوئی باؤنڈریز تو ہوں گی نا. دیکھیں میں آپ کو آسان کر کے یہ ساری بات سمجھاتی ہوں. میں اپنی اگزامپل سے آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں. I was a very successful mother. I was a very successful wife, so to speak. ٹھیک ہو گیا؟ میری سکسیس کیا تھی؟ میری سکسیس یہ تھی کہ میرے بچے قابل ہو جائیں، میرے بچے یہ ہو جائیں، میرے بچے وہ ہو جائیں، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت اس کو عزت ملے، اس کو مقام ملے اور وغیرہ. اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا مجھے. اب when one fine day I found myself on the roads, no home to go to, no one to go to, nothing in my bank. اب آپ مجھے بتائیں، اب میں بیٹھ کے وہی ایموشنز جو مجھے یہاں تک لائے ہیں وہی ایموشنز ہی ہیں میرے پاس. میں رو دھو رہی ہوں اور چیخیں مار رہی ہوں، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. میں بھی اگر 55 سال کی عمر تک کوئی پروفیشنل ڈگری لیتی، میں بھی انڈر شیڈو رہنے کی بجائے اپنا مقام بناتی، کوئی اچھے کام کرتی. بس یہی کرنا تھا میں نے. وہ لوگ جو مجھے چھوڑ چکے ہیں اب انہیں کو بنانا تھا میں نے. My emotions have ruined me. Or it didn't stop there. It did not stop there. اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی 5 سال کے بعد آج مجھے یہ پہلی دفعہ خیال آ رہا ہے. 5 سال سے I'm struggling. I could have lived anywhere in the world. I chose to live close to my children and struggle. They are not participating in my success at all. They don't give a damn.
کہ میں میری زندگی کیسے گزر رہی ہے. میری where do I earn, how do I earn at age of 60, being a housewife for 55 years, how do I manage the bills, the dignity, so that I never have to ask for a penny from anyone. یہ میری حالت ایموشنس کی وجہ سے ہوئی ہے. دا لو آئی ہیو فار مائی چلڈرن. آئی ہیٹ دا ہسبینڈ آئی ہیو, اسٹل ہیو. آئی ہیٹ ہم. دیر از نو لو فار ہم ان مائی ہارٹ. بٹ آئی لو مائی چلڈرن اینڈ دے manipulate it. They misuse it. They waste my time. So the lesson today is stop being emotional. Stop being emotional. You have to choose between being emotional and being rational every day. جس دن آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, جس دن گھر میں کوئی گیدرنگ ہو, جس دن ضرورت ہو, ایموشنل ہو جائیں, بن جائے جو آپ کا دل کرتا ہے. لیکن انہی ایموشنس کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ نہ کریں. پھر ریشنل بنے, لاجیکل بنے. دیکھیں ویئر یور ایوری سیکنڈ از گوئنگ. Who is taking care of what you want? Who is wanting you to be successful? And who is just wanting you just be a good mom with an empty bank and no house to live? Be very careful about it. I've shared my learning with you so that you save yourself today. آرام سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے اپنے ایموشنس کو کمرے کے دروازے کے باہر رکھ کر بیٹھ کے اندر یہ سوچیں کہ ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ مینی ٹائمز یو ول بی مینیپولیٹڈ بائی یور ایموشنس. آئی وانٹ, آج میں نے ریکارڈ کرا دیا نا, اب تو یہ اسٹیمپ ہو گیا. I will not be that loving, caring mother who does not take care of herself and only takes care of her children. No, I won't be.